بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے اسپیریکل مررز اور اس کے ٹائپس، کنکیو مرر اور کنویکس مرر کے بارے میں پڑھا تھا. اسی میں ہم نے کنکیو مرر کے کیس میں اسپیشل ریز کی ریفلیکشن کی بات بھی کی، جن کو پرنسپل ریز کہا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی ڈسکس کی کہ امیج فارمیشن کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ ٹو پرنسپل ریز کی ریفلیکشن کا پوائنٹ معلوم ہونا چاہیے، یعنی جہاں پہ ایٹ لیسٹ دو پرنسپل ریز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو جس پوائنٹ سے یہ ریز اوریجنیٹ کرتے ہیں آبجیکٹ میں، اسی پوائنٹ کی امیج اس لوکیشن پہ فارم ہوگی. اسی طرح ہم نے امیج کریکٹرسٹک اور امیج فیچرز کی بات بھی کی ہے پریویس لیکچر میں، کہ جب امیج کی ہم بات کرتے ہیں تو امیج پوزیشن کی بات کرتے ہیں، امیج ٹائپ کی بات کرتے ہیں، امیج کے سائز کی بات کرتے ہیں اور اس کے پوزیشن کی بات کرتے ہیں. تو امیج کے یہ سب فیچرز بعض اوقات پوزیشن آف آبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آبجیکٹ مرر کے سامنے کون سے پوزیشن پہ ہے یا کتنے فاصلے پہ ہے. تو آج ہم کنکیو مرر اور کنویکس مرر کے کیس میں پڑھیں گے. آبجیکٹ کو ڈفرینٹ پوزیشن پہ لے کے اس کے فیچرز آف امیج ڈسکس کریں گے کہ اگر آبجیکٹ کسی گیون لوکیشن پہ ہے تو اس کے کارسپانڈنگ امیج فیچرز یا امیج کریکٹرسٹک کیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کنکیو مرر، امیج فارمیشن بائی کنکیو مرر. اس کے لیے 6 رے ڈائیگرام گیون ہے گیون فگر میں. تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں آبجیکٹ ایٹ انفینٹی سے، چونکہ آبجیکٹ کو ہم ہمیشہ پرنسپل ایکسس پہ لیں گے، یعنی جہاں بھی امیج فارمیشن کی بات ہو کسی اسپیریکل مرر سے تو ہم اسپیریکل مرر کنکیو یا کنویکس بنائیں گے، اس کی فوکل لینتھ سینٹر آف کرویچر مینشن کریں گے اور آبجیکٹ کا ایک اینڈ یا ایک ٹپ وہ پرنسپل ایکسس پہ لیں گے. تو ہمارے پاس ریفرنس پوزیشن مرر کے سامنے فوکس پوائنٹ ہے، سینٹر آف کرویچر ہے، ان کے درمیانی فاصلے ہے اور کچھ ہے بیانڈ سینٹر آف کرویچر، اور ایک پوائنٹ بالکل انفینٹی پہ ہو سکتی ہے. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ڈسٹنٹ آبجیکٹ سے. تو فگر اے میں آبجیکٹ کو انفینٹی پہ لیا گیا ہے کہ اگر آبجیکٹ انفینٹی پہ ہے تو اس سے 2 ریز آتے ہیں ٹورڈ مرر جو پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسیڈنٹ رے پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس ہو تو آفٹر ریفلیکشن یہ فوکس پوائنٹ سے پاس ہوگی، اور اسی طرح دونوں ریفلیکٹڈ ریز وہ ایک دوسرے کو فوکس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں. جب یہ ایک دوسرے کو فوکس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ پوائنٹ بی کی امیج بھی فوکس پوائنٹ پہ بنتی ہے اور پوائنٹ اے کی امیج بھی پوائنٹ ایف پہ بنتی ہے. تو اسی کے ساتھ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جو امیج بنے گی اس کی سائز ویری اسمال ہوگی. دوسری پوزیشن فگر بی میں آبجیکٹ کو بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر لیا ہے، لیکن اس کا ڈسٹینس انفائنائٹ نہیں بلکہ ایک گیون رینج میں ہے. اس سے 2 انسیڈنٹ ریز آتے ہیں مرر کی طرف، ایک پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس ہے تو وہ ریفلیکشن کے بعد فوکس پوائنٹ سے پاس ہوتی ہے، اور دوسری انسیڈنٹ رے سینٹر آف کرویچر سے پاس ہو کے ریفلیکٹڈ رے بھی اسی پاتھ پہ واپس آتی ہے. اسی طرح دونوں ریفلیکٹڈ ریز پوائنٹ اے ڈیش پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، اور یہی پوزیشن پہ امیج بنتی ہے پوائنٹ اے کی یا آبجیکٹ میں پوزیشن اے کی. یہ اے کا امیج اے ڈیش ہوا. اب اگر اس سے پرپینڈیکولر ڈرا کیا جائے پرنسپل ایکسس پہ تو بالکل اوپر پرنسپل ایکسس پہ پوائنٹ بی کا امیج بھی بنے گا. یہ ہم سب رے ڈائیگرام میں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوائنٹ بی سے اگر ہم اوریجنیٹنگ رے لے لیں تو وہ پرنسپل ایکسس سے پاس ہوگی، سینٹر آف کرویچر سے پاس ہوگی اور فوکس پوائنٹ سے پاس ہو کے پول پہ پہنچے گی. تو جب پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس ہو فوکس پوائنٹ سے پاس ہوگی، جب فوکس پوائنٹ سے پاس ہو تو پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس واپس آئے گی،
اگر سینٹر آف کرویچر سے پاس ہو تو واپس بھی سینٹر آف کرویچر سے پاس ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پوائنٹ بی سے جو بھی رے اوریجنیٹ کرتی ہے وہ واپس پرنسپل ایکسس پہ ریفلیکٹ ہوگی. اسی لیے پرنسپل ایکسس پہ ہر جگہ پہ پوائنٹ بی کی امیج کی پاسبلٹی ہے. تو اے کی امیج یعنی ٹاپ آف آبجیکٹ یا ہیڈ آف آبجیکٹ کی امیج جہاں بنتی ہے اس سے ہم پرنسپل ایکسس پہ پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے اور اسی طرح آبجیکٹ کی امیج وہاں پہ بنے گی. تو فگر بی میں اے ڈیش بی ڈیش یہ آبجیکٹ اے بی کا امیج ہے. اب ہم امیج کے فیچرز یا اس کے کریکٹرسٹک کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پوزیشن آف امیج کی. جب آبجیکٹ بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر ہو تو پوزیشن آف امیج بٹوین سینٹر آف کرویچر اینڈ فوکس پوائنٹ ہے. اگر امیج ایٹیچیوڈ کی بات کر لے کہ آبجیکٹ کیا ہے، ایریکٹڈ ہے، اپرائٹ ہے یا انورٹڈ ہے، تو آبجیکٹ کے لحاظ سے یہ امیج انورٹڈ ہے. امیج کے سائز کی بات کر لے تو سائز کے لحاظ سے امیج سائز از ویری اسمال دین آبجیکٹ سائز. ایسے امیج کو ڈیمینش امیج بھی کہا جاتا ہے، اس کو ریڈیوس امیج بھی کہا جاتا ہے اور اس کے لیے میگنیفیکیشن لیس دین 1 ہوگی. لاسٹ جو فیچر آتا ہے وہ ہے ٹائپ آف امیج. ٹائپ آف امیج دو ہے، ریئل اور ورچوئل. یہاں چونکہ ریفلیکٹڈ ریز ایکچولی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسی لیے یہ امیج ہمارے پاس ریئل ہے. تو سمری اس کی یہ ہوئی کہ جب آبجیکٹ بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر ہو تو اس کا ریڈیوسڈ یا ڈیمینش امیج وہ فارم ہوگا بٹوین فوکس پوائنٹ اینڈ سینٹر آف کرویچر اور یہ امیج ریئل اور انورٹڈ ہوگی. اب ہم آبجیکٹ کو کلوز کرتے ہیں ٹورڈ مرر. تو فگر سی میں اگر دیکھا جائے تو آبجیکٹ کو پوائنٹ سی پہ لیا گیا ہے. آبجیکٹ پوائنٹ سی پہ لے کے اس سے دو انسیڈنٹ رے، ایک پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس اور دوسرا فوکس پوائنٹ سے پاس ہوتا ہے. ان کے دونوں ریفلیکٹڈ ریز پوائنٹ اے ڈیش پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آبجیکٹ کا امیج اے ڈیش بی ڈیش بنتا ہے. اب اگر امیج کے فیچرز کی بات کر لے تو فیچرز میں پوزیشن آف امیج وہ بھی سینٹر آف کرویچر پہ ہے. سائزز کمپیئر کر لے تو سائزز آر ایکول اور جب سائز ایکول ہے تو اس کی میگنیفیکیشن 1 ہوگی. ایٹیچیوڈ کی بات کر لے تو امیج انورٹڈ ہے. ٹائپ کی بات کر لے ریز ایکچولی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسی لیے اس کو ہم انورٹڈ امیج کہتے ہیں اور ریئل امیج کہتے ہیں. تو ان سمری جب آبجیکٹ کنکیو مرر کے سامنے سینٹر آف کرویچر پہ پڑا ہو تو اس کا ریئل انورٹڈ ایکول ان سائز امیج وہ سینٹر آف کرویچر پہ ہی فارم ہوگی. تھرڈ پوزیشن ان فگر ڈی. اگر آبجیکٹ کو بٹوین سینٹر آف کرویچر اینڈ فوکس پوائنٹ لیا جائے تو اس کا امیج بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر بنتا ہے. گیون رے ڈائیگرام میں اگر فیچرز آف امیج کی بات کی جائے تو پوزیشن آف امیج وہ ہے بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر. سائز آف امیج آبجیکٹ سائز کے ساتھ کمپیئر کر لے تو سائز آف امیج از لارجر دین سائز آف آبجیکٹ. ایسے امیج کو میگنیفائڈ امیج کہا جاتا ہے اور یہاں میگنیفیکیشن گریٹر دین 1 ہوگی. چونکہ ریز ایکچولی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسی لیے امیج ہمارے پاس یہ ریئل امیج ہے. تو جب آبجیکٹ بٹوین سینٹر آف کرویچر اینڈ فوکس پوائنٹ ہو تو ریئل انورٹڈ لارج ان سائز اور میگنیفائڈ امیج بیہائنڈ سینٹر آف کرویچر فارم ہوگی. اب ہم آبجیکٹ کو فردر کنکیو مرر کی طرف کلوز کرتے ہیں. تو نیکسٹ ریفرنس پوزیشن ہمارے پاس فوکس پوائنٹ ہے جو فگر ای میں شو کیا گیا ہے. اگر آبجیکٹ کو فوکس پوائنٹ پہ لیا جائے اور اس سے دو انسیڈنٹ ریز کنکیو مرر پہ اسٹرائکنگ لیے جائے تو ریفلیکشن کے بعد دونوں ریز ایک دوسرے کو پیرلل نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ان ریفلیکٹڈ ریز کو بیکورڈ ایکسٹینڈ کیا جائے تو یہ بھی پیرلل ہوتے ہیں. اور میتھمیٹکس میں پیرلل لائنز کے لیے یہ پاسبلٹی نہیں کہ یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر لے، لیکن مرر میں امیج بن سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ
کہیں انفینٹی پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے، اور جب انفینٹی پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو اس کا امیج بھی انفینٹی پہ بنے گا۔ جتنے یہ ریز دور ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں سائز آف امیج اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہائیلی میگنیفائڈ امیج فارم ہوگی جب آبجیکٹ فوکس پوائنٹ پہ ہو، یہ ریئل اور انورٹڈ ہوگی۔ تو ان سمری جب آبجیکٹ فوکس پوائنٹ پہ ہو تو جب بھی فوکس پوائنٹ پہ آبجیکٹ لیا جاتا ہے تو ہائیلی میگنیفائڈ امیج ریئل انورٹڈ یہ فارم ہوگا انفینٹی پہ۔ لاس ریفرنس پوزیشن وہ پاسبل ہے بٹوین پول اینڈ فوکس پوائنٹ۔ اگر آبجیکٹ کو پول اور فوکس پوائنٹ کے درمیان لیا جائے جس طرح فگر ایف میں شو کیا گیا ہے، اور انسیڈنٹ ریز مرر کو سٹرائک کرتے ہیں تو ریفلیکشن کے بعد دونوں ریز اس طرح ٹریولنگ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان سپریشن بڑھ جاتی ہے ڈسٹینس کے ساتھ، یعنی ان کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ریئلی انٹرسیکٹ کر دے۔ اسی لیے ان ریفلیکٹڈ ریز کو ہم بیکورڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان کو بیکورڈ ایکسٹینڈ کر کے یہ پوائنٹ اے ڈیش پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے پرنسپل ایکسس پہ پرپینڈیکولر ڈرا کیا جاتا ہے، تو وہاں سے پرپینڈیکولر ڈرا کر کے اے ڈیش بی ڈیش امیج بنتی ہے آبجیکٹ اے بی کی۔ اس فگر میں جب آبجیکٹ اے بی وہ پڑا ہے بٹوین پول اینڈ فوکس پوائنٹ تو اس کا امیج وہ بیہائنڈ دا مرر فارم ہوتا ہے۔ اب اس امیج کی بات کرتے ہیں کہ امیج کا پوزیشن کیا ہے۔ امیج از بیہائنڈ دا مرر۔ امیج کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ یہ بالکل آبجیکٹ کی طرح نظر آتا ہے، اسی لیے اس کو ایریکٹڈ یا اپرائٹ امیج کہا جاتا ہے۔ سائز اس کمپیئر کر لے تو سائز آف امیج لارج ہے سائز آف آبجیکٹ سے، یعنی یہ امیج میگنیفائڈ ہے اور اس کی میگنیفیکیشن گریٹر دین 1 ہوگی۔ ٹائپ آف امیج کی بات کر لے، چونکہ ریز ایکچولی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کرتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امیج ہمارے پاس ورچوئل امیج ہے۔ تو یہ سب پاسبل کیریکٹرسٹک ہے امیج کے جو کنکیو مرر سے بن سکتے ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنکیو مرر ورچوئل اور ریئل امیجز دونوں فارم کر سکتی ہے۔ ریئل امیج میں سب پاسبلٹی موجود ہے، ہائیلی میگنیفائڈ، میگنیفائڈ، ڈیمینش یا اسمالر ان سائز اور ایکول ان سائز، لیکن ورچوئل امیج میں صرف ایک پاسبلٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ امیج کی سائز وہ آبجیکٹ کے سائز سے زیادہ ہوگی۔ تو اب ہمارے پاس کنکیو مرر سے ہم ایک پارٹیکولر فیچرز والی امیج حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ ہے یہ کہ اگر امیج کے میں ہم انٹرسٹڈ ہو کہ امیج کی سائز وہ اسمال ہو آبجیکٹ سائز سے، ورچوئل اور ایریکٹڈ ہو، تو وہ کنکیو مرر اس طرح امیج فارم نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں کنویکس مرر۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں امیج فارمیشن بائی کنویکس مرر۔ کنویکس مرر کے کیس میں اس کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ ان کی فیچرز آف امیج پوزیشن آف آبجیکٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ اگر آبجیکٹ کہیں بھی پڑا ہو ان فرنٹ آف کنویکس مرر تو اس کا ڈیمینشڈ ورچوئل ایریکٹڈ امیج فوکس پوائنٹ اور پول کے درمیان فارم ہوگا۔ جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے، ایک آبجیکٹ ایس ٹی لیا گیا ہے کنویکس مرر کے سامنے، اور اس کے انسیڈنٹ ریز جب کنویکس مرر پہ اسٹرائکنگ کرتے ہیں تو وہ ڈائیورج ہوتے ہیں۔ ان کی ریئل انٹرسیکشن کی کوئی پاسبلٹی نہیں، تو ان کو ہم آنورڈ ایکسٹینڈ کرتے بیکورڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور بیکورڈ ایکسٹینشن پہ یہ پوائنٹ ٹی ڈیش پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایس ڈیش ٹی ڈیش امیج بنتا ہے۔ یہ امیج اس کی پوزیشن بٹوین پول اینڈ فوکس پوائنٹ ہے، اس کا جو سائز ہے وہ آبجیکٹ کے سائز سے کم ہے۔ یہ امیج اپرائٹ یا ایریکٹڈ ہے چونکہ سیم ایز یعنی ایٹیچیوڈ اس کا بالکل آبجیکٹ کی طرح ہے۔ اور نیچر یا ٹائپ
اس کا ہے ورچوئل، چونکہ ایریز ایک دوسرے کو ایکچولی انٹرسیکٹ نہیں کرتے. تو کنویکس مرر سے جہاں بھی امیجز بنتے ہیں تو وہ اسمال ان سائز، ورچوئل، ایریکٹڈ ہوں گے. یہ کنویکس مرر سے امیج فارمیشن کے کریکٹرسٹک ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کنکیو مرر سے جب امیجز بنتے ہیں تو اس کے فیچرز یا کریکٹرسٹک وہ پوزیشن آف آبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس سے ہم ریئل امیجز میں ہر قسم کا امیج حاصل کر سکتے ہیں، اور ورچوئل امیجز میں صرف لارج ان سائز، ورچوئل، ایریکٹڈ امیج حاصل کر سکتے ہیں. اور کنویکس مرر کے کیس میں فیچرز آف امیج یا کریکٹرسٹک آف امیج یہ ڈیپینڈ نہیں کرتے پوزیشن آف آبجیکٹ پہ، اور اس سے ہم صرف اسمالر ان سائز یا ڈیمینش امیج، ورچوئل، ایریکٹڈ یہ حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ یہ تو امیج فارمیشن تھے کنکیو مرر اور کنویکس مرر سے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپ والے امیجز ساتھ ساتھ یعنی ریئل اور ورچوئل ان کے پوزیشن یہ سب ڈسکس ہوئے. تو جہاں بھی ہم پھر ان کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ سائن کنونشن لیتے ہیں، یا جب کمپیریزن کرتے ہیں سائز آف امیج اور سائز آف آبجیکٹ کی تو اس کے لیے بھی ایک میتھمیٹیکل ریلیشن یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہم پڑھتے ہیں سائن کنونشن اینڈ لینئر میگنیفیکیشن. فرسٹ آف آل سائن کنونشن، کہ ہم جب ڈسٹینس آف امیج، ڈسٹینس آف آبجیکٹ یا فوکل لینتھ آف مرر، سائز آف آبجیکٹ، سائز آف امیج کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کون سے سائن لیں گے اور ان سائن کا کیا مطلب ہوگا، اسی کو نام دیا جاتا ہے سائن کنونشن کا. تو سائن کنونشن میں فرسٹ کنونشن اباؤٹ آبجیکٹ ڈسٹینس ہے، کہ ڈسٹینس آف آبجیکٹ ہم پارٹیو لیں گے اگر آبجیکٹ ریئل ہو، اور ریئل آبجیکٹ ہمیشہ ان فرنٹ آف مرر ہوگا، یعنی مرر کے سامنے ہوگا. دوسرا کنونشن امیج ڈسٹینس کے بارے میں ہے. امیج کی ڈسٹینس ہم پارٹیو لیں گے اگر امیج ان فرنٹ آف مرر پام ہو، یعنی امیج ریئل ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ ریئل آبجیکٹ اور ریئل امیجز کی ڈسٹینسز ہمیشہ پارٹیو لی جائیں گے. اب اگر امیج ہمارے پاس ورچوئل ہے اور ورچوئل امیج بیہائنڈ دا مرر پام ہوتے ہیں تو اس کی ڈسٹینس ہم نگیٹیو لیتے ہیں. اسی طرح امیج ایٹیچیوڈ، اگر امیج ہمارے پاس اپرائٹ ہو یا ایریکٹڈ ہو تو اس کا سائز آف امیج جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کو پارٹیو لیتے ہیں. اگر امیج انورٹڈ ہو تو اس کی سائز آف امیج پر ہم نگیٹیو لیتے ہیں. لاسٹ کنونشن ہے اباؤٹ فوکل لینتھ آف مرر. ان کیس آف کنکیو مرر فوکل لینتھ پارٹیو لی جاتی ہے، اور ان کیس آف کنویکس مرر فوکل لینتھ نگیٹیو لی جاتے ہیں. یہ تھے سائن کنونشن. تو سائن کنونشن ڈسٹینس آف آبجیکٹ کے بارے میں، ڈسٹینس آف امیج، ایٹیچیوڈ آف امیج اور فوکل لینتھ کے بارے میں ہے. ریئل آبجیکٹ، ریئل امیجز کی ڈسٹینسز پارٹیو لی جائیں گی، اور ریئل آبجیکٹ، ریئل امیجز ہمیشہ ان فرنٹ آف مرر ہوں گے. ورچوئل آبجیکٹ اور ورچوئل امیجز کی ڈسٹینسز نگیٹیو لی جائیں گی، اور یہ بیہائنڈ دا مرر ہوں گے. اسی طرح جو امیج ایٹیچیوڈ ہے تو اپرائٹ یا ایریکٹڈ امیجز کے لیے ان کا سائز پارٹیو لیا جائے گا، اور انورٹڈ امیج کے لیے ان کا سائز نگیٹیو لیا جاتا ہے. کنکیو مرر چونکہ کنورجنگ مرر ہے تو اس کی فوکل لینتھ پارٹیو لی جاتی ہے، اور کنویکس مرر کی فوکل لینتھ نگیٹیو لی جاتی ہے. تو جب ہمیں گیون ہو کہ کسی مرر کی فوکل لینتھ فار ایگزامپل وہ -10 سینٹی میٹر ہے، اور پوچھا جائے کہ یہ کون سی مرر ہے، تو چونکہ فوکل لینتھ نگیٹیو ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنویکس مرر ہے. اسی طرح اگر ڈسٹینس آف امیج پارٹیو دیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ امیج ریئل ہے یا ورچوئل ہے، تو جب پوزیشن آف امیج یا ڈسٹینس آف امیج پارٹیو ہو تو امیج ہمارے پاس ریئل ہوگا. اب بات کرتے ہیں لینئر میگنیفیکیشن کی. لینئر میگنیفیکیشن اصل میں کمپیریزن آف سائز آف امیج ٹو سائز آف آبجیکٹ ہے.
جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے the ratio of size of image to size of object is called magnification. میگنیفیکیشن کو کیپیٹل M سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. اگر سائز آف امیج کو ہم HI اور سائز آف آبجیکٹ کو HO سے ریپریزنٹ کر لیں تو میگنیفیکیشن کے لیے میتھمیٹیکل فارمولا M is equal to HI over HO ہے. میرر فارمولا میں یہ ویریفائی ہوگا کہ HI over HO is equal to DI over DO, جہاں DI ڈسٹینس آف امیج اور DO ڈسٹینس آف آبجیکٹ ہے. تو میگنیفیکیشن کو ان ٹرمز آف ڈسٹینس آف امیج اینڈ ڈسٹینس آف آبجیکٹ یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اٹ از دا ریشو آف ڈسٹینس آف امیج ٹو ڈسٹینس آف آبجیکٹ. یہ دونوں ریلیشن میگنیفیکیشن کے لیے ہے اور دونوں ریلیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایکویشن 1 میں یہ ریشو دونوں سائزز کی ہے اور 2 میں ریشو ہے ڈسٹینسز کی. تو ان کے یونٹس ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہوں گے اور میگنیفیکیشن کی کوئی یونٹ نہیں ہوگی. اب اگر ان دونوں ایکویشنز کو کمپیئر کیا جائے تو حاصل ہوتا ہے HI over HO is equal to DI over DO. جہاں بھی میگنیفیکیشن پہ کویشچن آئے گا تو ہم ان تینوں ایکویشن میں سے کوئی ایک ایکویشن اپروپریٹ یوز کر سکتے ہیں جو وہاں ایزیلی اپلیکیبل ہو. تو یہ تھا اباؤٹ لینئر میگنیفیکیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر امیج فارمیشن بائی کنکیو مرر اینڈ کنویکس مرر، ان کے کریکٹرسٹک اور ان کے فیچرز کی ڈیپینڈنس کی یہ کن باتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ساتھ ہم نے سائن کنونشن اور لینئر میگنیفیکیشن بھی ڈیفائن کیے، ان کے میتھمیٹیکل فارمولاز بھی دیکھ لیا آپ نے. چونکہ اسی لیکچر میں مینلی رے ڈائیگرام انوالو ہے تو آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لیں، یہ رے ڈائیگرام ڈرا کر لیں، ان پہ پریکٹس کر لیں اور ان کو میمورائز کر لیں.